أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کے ہر ذرہ پر ہر لمحہ برس رہی ہیں۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آقائے نامدار مدینہ تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے، علم والے اور وہ جو نہیں جانتے، لا علم ہیں،
کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا جواب نہیں میں ہے۔ قرآن کریم آپ اول تا آخر پڑھتے جائیے، آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں ملتی جائیں گی جہاں اللہ رب العالمین نے تمیز کا قانون بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض سے الگ کیا ہے، بعض کے درجات بلند کیے ہیں، بعض کو بعض سے الگ ذکر کیا ہے، جیسے ایمان والوں کو منافقوں سے الگ کیا ہے، مومنوں کو مشرکوں سے کافروں سے الگ کیا ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کی فضیلت ایک دوسرے سے بیان کی ہے، بعض کی زیادہ بعض کی کم۔ انبیاء ہیں، نبی ہیں، نبیوں کے اندر بھی درجات اللہ نے بیان کیے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے درجے میں زیادہ فضیلت دی ہے۔ تو یہ جو فضیلت کا مقام ہے، یہ جو تمیز ہے، یہ کتاب و سنت میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ ذکر ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم ان کا احترام، ان کی فضیلت کو سمجھیں اور ان کے حقوق کو ادا کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا شخص جو اس تمیز کو نہیں سمجھتا اور جس کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے اس کو حقیر کر دیتا ہے، اور جس کو کتاب و سنت میں حقارت سے جس کو ذلیل کیا گیا ہے، جس کو حقیر کہا گیا، اس کو فضیلت دیتا ہے، تو ایسا شخص راہ راست سے، راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے تمام وہ خدا جو باطل ہیں، جن کی پرستش لوگ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان سب کو نکار دیا اور مومنین کے لیے کہہ دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے وحدانیت اور الہ ہونے کی ثبوت، اس کی دلیل پیش کی۔ کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ ہی الہ ہے، وہی معبود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ الحی القیوم ہے، وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آگی۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ممتاز کیا ہے، الگ کیا ہے۔ اسی طرح سے جب دجال آئے گا تو دجال بھی خدائی دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں رب ہوں، میں مارتا ہوں اور میں جلاتا ہوں، میں بارش بھی برساتا ہوں، میں غلے بھی اگاتا ہوں، اور میرے ساتھ خزانے ہیں، روٹی اور بوٹی دونوں اس کے ساتھ ہوگی، اور سونے کے پہاڑ ہیں جو اس کی تابع ہیں، اس کے ساتھ ہیں۔ ہر چیز جب چاہے گا، جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، سارے نظام اس کو دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ تاکہ لوگ اشتباہ میں نہ پڑے، شکوک و شبہات میں نہ پڑیں۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا کہ دیکھنا کہ مرنے سے پہلے تم کبھی بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، مرنے سے پہلے اپنے رب کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور جان لو کہ وہ کانا ہے، اس کی داہنی آنکھ کانا ہوگی اور تمہارا رب کانہا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممتاز کیا، الگ کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام میں بہت سارے انبیاء ہیں، لیکن تمام انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے الگ، سب سے اونچا، سب سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کیا، آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ کیوں بنایا؟ تمام کی تمام انبیاء، سارے انبیاء ہی ہیں، رسول ہی ہیں، اللہ ہی نے مبعوث کیا ہے، لیکن تمام انبیاءوں میں جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کسی اور کو نہیں ملا۔ ہمیں اطاعت، ہماری اتباع، ایمان تو سب پر ہے، لیکن ہم اطاعت و اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ یہ تمیز سکھایا ہے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے کو تمام دوسروں سے ممتاز کیا گیا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے اوپر یعنی اہل بیت کے اوپر صدقہ حرام ہے. یہ صدقہ حرام کیا گیا تاکہ تمام دوسرے لوگ اس سے ممتاز ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام لوگوں کی کھڑکیاں دروازے سب بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے تاکہ تمام صحابوں میں ان کی فضیلت واضح ہو جائے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے فرمایا کہ میرے صحابہ کو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اگر تم اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرے صحابہ ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ تم سے بہتر ہوں گے. اللہ اکبر. تاکہ صحابہ کا مقام لوگوں میں واضح ہو جائے. اسی طرح سے آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے نشاندہی دی اور اس کے لیے ان کی فضیلت واضح کی. کہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہا ان کی پیروی کرو اور پھر اس کے بعد جو اس کے بعد آئیں گے اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے. اللہ اکبر. تاکہ لوگ ان کے مقام کو، ان کے رتبے کو، ان کی فضیلت کو جان سکے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اشتباہ اور فرق بتایا تاکہ لوگ شکوک و شبہات میں نہ پڑ جائیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے. بتائیے اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ پوری قرآن نازل کی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت کو واضح کر دیں، لیکن پھر بھی اشتباہ کا خدشہ تھا. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اور بتایا ہے کہ تم دجال کو خدا نہ مان لینا. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام کہہ رہے ہیں وہ قرآن کریم ہے، لوگ اس کو شاعر نہ سمجھ لیں، شاعری نہ سمجھ لیں. انہ لقول شاعر، اللہ رب العالمین نے واضح کیا میرا رسول کو شاعر نہیں ہے. ذی قوت عند، اس کے اوپر جو نازل ہو رہا ہے، جو واضح ہو رہا ہے، مضبوط ذی قوت، ایک مضبوط اور طاقتور فرشتہ لے کر اس کے پاس وحی لے کر اتر رہا ہے. تو وہ واضح کیا گیا تمام ان کلاموں میں جو اس وقت موجود تھے شاعری کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اور وحی کو جو نازل ہوا یعنی قرآن کریم کو. تو کتاب اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو واضح کیا گیا، ممتاز کیا گیا، الگ کیا گیا، تمیز دی گئی تمام دوسری چیزوں میں. جبکہ اللہ کے کلام میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا، کسی ایمان والے کو. آپ دیکھ لیجیے تو یہ تمیز کا جو قانون ہے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اس کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے. اب دیکھیے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے بتاؤ دھوپ اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح سے بینا اور نابینا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اور تاریکی اور روشنی، دھوپ اور چھاؤں، بینا اور نابینا، اس سب کو واضح کیا. کہا یہ برابر نہیں ہو سکتے. زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ تمیز دی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے بار بار تاکہ واضح ہو جائے کہ دیکھو جس کا رتبہ جو ہے اس کو اس کے رتبے کے مطابق اس کو سمجھا جائے. بتائیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے سے اٹھا کر اللہ کے مقام تک لے جائیں تو بتائیے وہ شخص ہدایت پر ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے تو بھی وہ راہ ہدایت پر نہیں ہوگا. جس کا جو مقام شریعت نے طے کر دیا ہے، بتا دیا ہے، اس کو اسی مقام کی طرح اس طرح سے ماننا، نہ ہی اس کی شان میں غلو کرنا اور نہ ہی ان کی شان میں گستاخی کرنا. معتدل راہ پر چلنا راہ ہدایت ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارثین انبیاء یعنی علماء کے مقام کو واضح کیا ہے. صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے علماء کا حق نہیں پہچانتا. ہمارے علماء کا حق نہیں پہچانتا. حق کیا پہچاننا ہے؟
حق پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ گستاخی نہ کی جائے اور ان سے سوال کیا جائے اور ان سے دلائل کا مطالبہ کیا جائے اور ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کے رتبے اور مقام کو پہچانا اور جانا جائے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ علماء کے بجائے کسی غیر عالم کو وہ رتبہ دینے لگے، وہ مقام دینے لگے، جس کو نہ قرآن آتی ہو، نہ حدیث آتا ہو، نہ کتاب و سنت کے اصول جو ضوابط جانتا ہو، نہ اس نے کہیں سے کسی سے جامع تلمس طے کیا ہو، کسی استاد سے نہ سیکھا ہو، خود ساختہ مطالعے سے اس نے پڑھا اور خود ساختہ مطالعے سے اس نے ایک اصول قائم کر لیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے. اس اصول کے پیچھے اس کے پیچھے کوئی سند اس کے پاس موجود نہیں رہی. وہ جو اصول اس نے طے کیا ہے اس نے خود ہی کتاب و سنت سے طے کر لیا ہے، خود ساختہ مطالعے سے طے کر لیا ہے. بتائیے ایسا شخص جس نے خود مطالعہ کیا، خود ہی علم سیکھا، خود ہی اصول بنا لیے، اب وہ بیٹھ کر فتوا کے مسندوں پر بیٹھ کر فتوا دے رہا ہے اور عوام اس سے فتوا پوچھ رہی ہے. بتائیے ایسا شخص اور ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہا؟ اس سلسلے میں ایک روایت دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن دارمی میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے پہلے کہ علم اٹھ جائے تمہیں چاہیے کہ تم علم حاصل کر لو. تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول علم کیسے چلا جائے گا جبکہ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، علم کیسے چلا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول غصے سے لال ہو گئے. راوی کہتے ہیں کہ ہم کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے غصے سے محفوظ کر لے. غصے سے آپ کا چہرہ بدل گیا اور کہنے لگے کہ تمہیں تمہاری مائیں گم پائے. یہ ایک محاورہ تھا عرب کے اندر جو کہا جاتا تھا. حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اور حدیثوں میں جگہ جگہ پر یہ چیز آپ پائیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں تمہاری مائیں گم پائے. کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی کتاب موجود نہیں تھی؟ یہود و نصارے کے پاس اللہ کی کتاب موجود نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس تورات و انجیل موجود نہیں تھے؟ اس کے ہوتے ہوئے کیا وہ گمراہ نہیں ہوئے؟ کتاب اللہ موجود تھا نا، ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، انجیل تھا، تورات تھا. کہ کیا اس کے ہوتے ہوئے وہ گمراہ نہیں ہوئے؟ علم کا چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ لوگ عالم تمہارے درمیان نہیں رہیں گے اور جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ جہلا کو اپنا امام بنا لیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک دوسری روایت دیکھیے، امام بخاری نے بخاری میں سے ذکر کیا ہے، 100 نمبر کی روایت ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اللہ رب العالمین علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ تمہارے سینوں سے چھین لے گا. نہیں، اللہ رب العالمین علماء کو اٹھا لے گا تمہارے درمیان سے. جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ جہلا کو اپنا رہبر مان لیں گے، اس سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے تمہیں جواب دے گا، لہذا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے؟ ایک اور روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، وہاں الفاظ یہ ہیں کہ وہ اپنے رائے سے تمہیں اپنا مسئلہ بتائیں گے اور اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. لہٰذا جس کسی کے پاس سند نہ ہو، جس کسی کے پاس دین کو سمجھنے کے اصول نہ ہو اور وہ اصول بے سند ہو، خود ہی اس نے خود ساختہ ایک اپنا اصول بنا لیا ہو اور خود مطالعے سے سمجھ کر اس کو فتویٰ دے رہا ہو، ایسا شخص واضح طور پر گمراہ ہوگا اور ایسے شخص سے سوال کرنے والا بھی گمراہ ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. لوگ کہتے کیا ضرورت ہے کہ ہم علماء کے پاس ہی جائیں، ہم ان سند یافتہ لوگوں کے پاس ہی جائیں سوال کرنے والے. پھر آپ نے وہی کام کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، پھر آپ نے اہل علم کو اور جاہل کو برابر کر لیا. تو ضروری نہیں کہ جو شخص خطیب بن جائے، جو شخص مقرر بن جائے، جو شخص اسپیکر بن جائے، جو شخص تقریر کرنے لگے، موٹیویشنل اسپیچ دینے لگے، وہ شخص عالم ہو، اس سے آپ سوال کرنے لگے، آپ اس سے دلی لگاؤ کر لیتے ہیں، لوگ ان سے دلی لگاؤ کر لیتے، سنتے سنتے ان کی محبت میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں. اب وہاں سے جو بات آ رہی ہے وہ لے لے رہے ہیں، اب وہاں سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ لے لے رہے ہیں.
اب اس سے جو چیزیں ہمیں مل رہی وہ لے لے رہے ہیں. اور لوگ حوالہ کیا کرتے ہیں, ارے وہ تو حوالے دیتا ہے, وہ تو حدیث کے نمبر بتاتا ہے, وہ تو قرآن کی آیت پڑھتا ہے. ہر وہ شخص جو قرآن کی آیت پڑھے اور حوالے دے, کیا حق پر ہوگا؟ اگر ایسا یہ تو خوارج تو حوالہ ہی دے رہے تھے نا قرآن کا, لا حکم الا للہ, وہ کون سی رامائن سنا رہے تھے؟ پھر وہ کیوں صحابہ کرام نے ان سے جنگ کیے؟ تو حوالہ ضروری نہیں ہے, منہج ضروری ہے کہ جس فہم کے ساتھ وہ آپ کو سمجھا رہا ہے وہ فہم اس نے کہاں سے لیا ہے, اس آیت کا وہ فہم کہاں سے اٹھایا ہے. اصل ضرورت یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کی جس آیت سے وہ استدلال کر رہا ہے بذات خود وہ استدلال اس کا اپنا ہے یا صحابہ کا استدلال ہے, سلف صالحین کا استدلال ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے گمراہ ہو جائیں گے. آج جتنے بھی لوگ حق سے دور ہو رہے ہیں, جتنے بھی لوگ ان کے عقیدے میں خرابی آ رہی ہے, گڑبڑی آ رہی ہے, وجہ یہ ہے کہ آج لوگ دین لینے کے معاملے میں بالکل بے لگام ہو گئے ہیں. جہاں سے کہتے جو اچھی بات جہاں سے ملے بس اٹھا لو, لے لو. پھر رامائن سے اچھی بات ملے تو لے لو, گیتا سے اچھی بات ملے تو لے لو, انجیل سے اچھی بات ملے تو لے لو. ایسا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ نسخہ پڑھ رہے تھے, وہ تو آسمانی کتاب تھی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فوراً گھبرا گئے, کہے عمر کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا ہے؟ فوراً جب سے ہی حضرت عمر نے دیکھا کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر میں راضی ہوں. فوراً کہنے لگے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو کتاب تو پڑھ رہا ہے, اگر اس کتاب کے یہ کتاب جس پر اتاری گئی ہے یعنی تورات وہ پڑھ رہے تھے, یعنی موسیٰ بھی اگر آ جائیں تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے. کیا اللہ کی کتاب قرآن اور رسول اللہ کا فرمان ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہم کتاب اللہ کو, سنت رسول کو کس فہم اور کس منہج کے ساتھ لے رہے ہیں. یہ کہنا کہ کسی سے بھی لے لیا جائے گا یہ منہج سلف صالحین نہیں ہے. منہج سلف صالحین نہیں ہے کہ دین کسی سے بھی لے لیا جائے. اگر یہی منہج ہوتا تو آج اللہ کی کتاب جس شکل میں محفوظ شکل میں آپ کے پاس محفوظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے پاس محفوظ ہے, اس طرح آپ کے پاس دین نہ ہوتا. پھر ہر کوئی دین کے نام پہ کچھ بھی کہتا اور ہر کسی سے دین لے لیا جاتا. سمجھ میں آ رہی؟ صرف دین لینے کے معاملے میں محدثین نے اصول و ضوابط قائم کیے ہیں, سند قائم کیے ہیں اور اسماء الرجال قائم کیے ہیں, یہ جانچنے کے لیے کہ آیا یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے یہ کیسا آدمی ہے, اس کا دین کیسا ہے, اس کا ایمان کیسا ہے, اس کی منہج کیسا ہے, اس کا راستہ کیسا ہے, اس کی سوچ و فکر کیسی, اس کے معاملات کیسے, اخلاق کیسے, کردار کیسے ہیں, سب کچھ دیکھتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ جو آدمی اگر دین کے نام پہ کچھ بھی کہہ دے رہا ہے, کوئی اچھی بات کہیں سے مل جا رہی, تم ڈیفائن کیسے کرو گے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ حق ہے؟ ڈیفائن کرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے؟ یا تمہارے پاس صلاحیت کیا ہے تم جانچ سکو کہ اس کی بات حق ہے اور اس کی بات باطل ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں, بڑی ہی اہم ہے. اگر اس کو آپ سمجھ لیے تو آج کے اس خطبے کو آپ سمجھ گئے. واقعہ کیا ہے؟ حدیث جبرائیل آپ بار بار سنتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث نمبر 8-9 آپ پڑھیں گے, حدیث جبرائیل وہاں ذکر ہے. اور حدیث جبرائیل یہ متواتر ہے, متفقن علیہ ہے. کتاب اللہ کے بعد سب سے مضبوط جو چیز محدثین کیا مانی جاتی ہے وہ احادیث ہیں جو متفقن علیہ ہیں, جس پر امام بخاری اور مسلم سب متفق ہیں. بخاری نے بھی ذکر کیا ہے, مسلم نے بھی ذکر کیا ہے, اور ان دونوں کے شرائط پر مکمل ہیں. وہ روایت ہے, وہ روایت یہی ہے. کون سی ہے؟ حدیث جبرائیل. ایک تو متواتر ہے اور دوسرا متفقن علیہ ہے. روایت کیا ہے؟ روایت حضرت یحییٰ بن یعمر, یہ تابعی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بصرہ میں ایک شخص جس کا نام معبد الجہنی تھا, اس شخص نے بصرہ میں سب سے پہلے تقدیر کے انکار کے بارے میں کلام کیا. اس کے بارے میں تقدیر کے انکار کے بارے میں اس نے کلام کیا.
کہتے ہیں کہ میں اور میرا دوست، ان کا نام کیا تھا؟ حمید عبد الرحمن الحمیری، یہ ان کے دوست تھے. کہتے میں اور میرے دوست نے ارادہ کیا، کہا کہ ہم مکہ یا مدینہ جب حج یا عمرے کے اس پر جائیں گے تو کسی صحابی رسول سے اس بارے میں سوال کریں گے. اب رک جائیے، میں پوچھتا ہوں، یہ تابعی ہیں، یہ کیوں ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم مکہ و مدینہ جائیں گے تو صحابی رسول سے سوال کریں گے؟ وہی کسی سے پوچھ سکتے تھے نا، نہیں پوچھا. کسی عالم سے پوچھ سکتے نہیں، کہا کہ صحابی رسول سے پوچھیں گے. صحابی رسول سے پوچھیں گے اس لیے کہ صحابی رسول کا مستند ہونا واضح ہے، صحابی رسول کا ثقہ ہونا واضح ہے، صحابی رسول کا عادل ہونا واضح ہے. لہذا دین اسی سے لیں گے یا سوال اسی سے لیں گے جن کا ثقہ ہونا، منہج میں پکا ہونا، صحیح سالم ہونا، عادل ہونا واضح ہو. جو شخص علم دین کے معاملے میں اپنے فکر و منہج کے اعتبار سے واضح نہ ہو، مدلل نہ ہو، ثقہ نہ ہو، عادل نہ ہو، اس کا منہج سلف صالحین کے مطابق نہ ہو، ایسے شخص سے سوال نہیں کیا جا سکتا. ورنہ سوال وہ کر سکتے تھے، جہاں موجود تھے بصرہ میں وہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جب مکہ اور مدینہ جائیں گے وہاں کسی صحابی رسول سے اس بارے میں سوال کریں گے. اچھا، وہ کہتے ہیں ہم آئے، اور آنے کے بعد ہم نے دیکھا کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکل رہے ہیں. تو کہتے میں اور میرا بھائی دونوں طرف سے دائیں اور بائیں سے ان کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد ہم نے ان سے سوال کیا. ہم نے کہا اے ابو عبد الرحمن، جو آپ کی کنیت ہے، یعنی جب کسی بڑے آدمی سے خطاب کرنا ہوتا، کوئی اہم بات پوچھنی ہوتی تو عادت یہ تھی کہ عرب کیا کرتے تھے، ان کو کنیت سے پکارتے تھے. جیسے وہ روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو کہا یا ابو المنذر ایو آیت من کتاب اللہ ما اعظم، یہ بتاؤ کہ قرآن میں کون سی آیت ایسی ہے جو سب سے عظیم ہے. تو وہاں کیا کہا؟ یا ابو المنذر، جبکہ وہ ابی بن کعب ہیں، ان کی کنیت ہے. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ یہ دونوں تابعی کہہ رہے اے ابو عبد الرحمن، ہمارے یہاں ایسے لوگ نکل آئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور بذام خود علم کی تلاش میں ہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن وہ پڑھتے ہیں، یعنی مسلمان ہیں وہ، لیکن قرآن کو سمجھنے میں وہ کسی اصول کے تابع نہیں ہیں، کسی اصول کے وہ تابع نہیں ہے، بذام خود اس کو سمجھ رہے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں پھر بیان کیا کہ ان کا معاملہ یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی، امور خود بخود ہو جایا کرتے ہیں. غور سے سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی، امور خود بخود ہو جایا کرتے ہیں. اب جواب سنیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہتے ہیں کہ جب تم ان سے ملو تو ان سے کہہ دینا کہ وہ ہم سے بری ہے اور ہم اس سے بری ہیں، ہم ان سے بری ہیں اور وہ ہم سے بری ہیں. اور پھر آپ نے آگے کیا فرمایا؟ کہا یہاں پر رک جائیے، ایک اور روایت کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے بری ہیں اور وہ ہم سے بری ہیں. ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص انہی کو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہے اور سلام کہتا ہے، اور کہتا ہے بصرہ کا ایک شخص نے آپ کو سلام کہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ شخص دین کے ایک نئی چیز ایجاد کر لیا ہے، دین میں اس نے کیا کیا ہے، ایک نئی چیز ایجاد کر لیا ہے. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو قذف، خسف اور مسخ کا عذاب نازل کرے گا، یعنی اس پر آسمان سے بارش کرے گا، اس کو زمین میں دھسا دے گا، اس کے چہرے مسخ کر دے گا. اور کہا اس شخص کو میرا سلام نہ پہنچانا، اس شخص کو میرا سلام نہ پہنچانا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. اچھا معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایسا شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کو بذام خود سمجھتا ہے،
اس میں سمجھنے کے لیے کسی اصول کا وہ پابند نہیں ہوتا تو پھر ایسا شخص اسی طرح گمراہ ہوتا ہے۔ خوارجی کا حال یہی تھا، آپ سن چکے ہیں کہ وہ بھی قرآن سے استدلال کرتے تھے اور کہتے تھے لا حکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا۔ پھر حضرت علی نے کسی انسان کو کیسے حاکم بنا دیا، فیصل کیسے بنا دیا، اور اس طرح وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر بیٹھے اور مخالفین کو کافر تک کہا ان لوگوں نے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی حال قدریہ کا تھا۔ اس سلسلے میں روایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روایت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قدریوں کے بارے میں، یہ تقدیر کے انکار کرنے والوں کے فرمایا، کہا کہ مجوس ہذہ الامہ، یہ میری امت کے مجوس ہیں۔ یہ قدریہ کیا ہے؟ میری امت کے مجوس ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور خوارجیوں کے لیے فرمایا کلاب النار، یہ نار جہنم کے کتے ہیں۔ خوارجیوں کے لیے کیا کہا؟ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اور قدریوں کے لیے کیا کہا؟ یہ میری امت کے مجوس ہیں۔ اور یہ دونوں قرآن پڑھتے تھے، یہ دونوں قرآن پڑھتے تھے، یہ دونوں ارکان اسلام پر ایمان لا رہے ہیں۔ ایک قدریہ جو ہے وہ تقدیر کا انکار کر رہا ہے، اور ایک خارجی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے حکم صرف اللہ کا چلے گا، کسی انسان کا حکم نہیں چلے گا۔ فہم کے بدل جانے سے اور کتاب و سنت کو خود ساختہ اصولوں پر سمجھنے کی وجہ سے، کسی اصول کا پابند نہ ہونے کی وجہ سے، منہج سلف صالحین کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے۔ قدریہ بھی گمراہ ہو گئے اور خوارجی بھی گمراہ ہو گئے۔ اب ایک اور روایت لیجئے، اس کو بھی امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے مسلم میں ذکر کیا ہے، بڑی شاندار روایت ہے۔ کیا ہے؟ ایک تابعی ہیں، ان کا نام ہے یزید الفقیر، یہ تابعی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں خوارجیوں کے ایک عقیدے سے متاثر ہو گیا، ان کے ساتھ مجھے وہ چیز بڑی اچھی لگتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اور ہمارے ٹولے وہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہم حج پر مکہ اور مدینہ گئے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں جیسے ہم داخل ہوئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خمبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، اور کچھ لوگ ارد گرد بیٹھے تھے جو ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اور وہ کیا بیان کر رہے تھے؟ وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد نکالے گا، اور جب وہ نکالے گا تو بالکل وہ اس طرح جلے ہوئے ہوں گے جیسے کوئی لکڑی جل جاتی ہے، کوئلہ۔ پھر اللہ رب العالمین جنت میں ان کو جنت کی ایک نہر میں غسل کرائے گا، اور پھر وہ اس نہر سے جب نکلیں گے تو اس طرح اگ آئیں گے جیسے سفید کاغذ، یا کہا جس طرح بارش کے موسم میں زمین سے ہرے پودے اگاتے ہیں وہ اس طرح نکل آئیں گے۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سنی، وہ کہنے لگے اے صحابی رسول، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین نے نہیں کہا من تدخل النار فقط اخزیتا قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ جسے جہنم میں ڈال دیا وہ رسوا ہو گیا؟ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، یہ دوسری آیت پڑھی، اور کہا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جب ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا ہم اس میں پھر لوٹا دیں گے؟ قرآن کی دو آیتیں پڑھی اور اپنے عقیدے کو مدلل بنایا ہے۔ کہا کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں ڈال دیا گیا تو اب وہ نکالے نہیں جائیں گے، اور قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جسے جہنم میں تو نے ڈال دیا وہ رسوا ہو گیا، اور پھر دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے کہ جب وہ ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا ہم انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا؟ توجہ سے سنیے بہت۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں کیا تو قرآن پڑھتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں وہ کس چیز سے استدلال کر رہا تھا؟ اس وقت جو استدلال اس نے کیا ہے وہ کوئی اور کتاب انجیل، بائبل، تورات سے استدلال کر رہا تھا؟ نہیں، وہ قرآن کی آیت ہی پڑھ کے استدلال کر رہا تھا کہ اللہ تو یہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اور سوال کیا کیا جا رہا ہے کہ کیا تو قرآن پڑھتا ہے؟ اس پر محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے بات پڑھنے کی نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے، بات فہم کی ہے، کہ جو تو قرآن پڑھ رہا ہے اس پڑھنے میں تو فہم کون سا اپنا رہا ہے؟
سمجھ کس طرح رہا ہے, تجھے پاس سمجھنے کے اصول کون سے ہیں, منہج کون سا ہے, کس کے فہم کے ساتھ, کس اصول کے ساتھ تو ان قرآن کی آیتوں پر استدلال کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ابو کہتے کیا تو قرآن پڑھتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں. یہ تابعی ہیں یزید الفقیر. تو کہتے میں قرآن پڑھتا ہوں. کہا کہ کیا تو نے نہیں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مقام محمود عطا کرے گا؟ کہا کہ پڑھا. کہا کہ یہ وہی مقام ہے جس کے ساتھ اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے نکالے گا, یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے بھی جہنم میں سے نکال لے گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں جیسے میں نے ان کی بات سنی, یہ تابعی کہتے ہیں کہ میں اور ہمارے ساتھی سب کے سب اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا, اور ہم نے ان لوگوں کو کہا کیا یہ جو بزرگ ہیں صحابی رسول, کیا ہم یہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھیں گے؟ تو تم سب کیا ہو, ان سب کو دھتکارا اور سب نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا. کہا سوائے ایک شخص کے, ایک آدمی ایسا تھا جس نے اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا. کہا کہ باقی سب جتنی جماعت آئی تھی سب کے سب نے رجوع کر لیا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی نکالے گا. دراصل یہاں معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ ہوا کہ جو آیتیں کفار کے لیے اللہ نے ذکر کی تھی ان کو وہ لوگ مومنین پر فٹ کر رہے تھے. بھائی یہ جو آیتیں ہیں یہ آیتیں حق ہیں, اللہ نے ایسا ہی کہا ہے, لیکن یہ آیتیں کفار کے لیے ہیں جن کے موت شرک پر اور کفر پر ہو رہی ہے. ان کے بارے میں اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان کو ڈالے جانے کے بعد نکالا نہیں جائے گا, جبکہ احادیث رسول واضح کرتی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال لے گا. تو فرق کس چیز میں آیا؟ فرق اس میں آیا کہ اس تابعی کی صحبت بدل گئی تھی اور صحبت کا اثر ان کے عقیدے پر ہوا. لہذا جو شخص بھی اپنی صحبت علماء سے چھوڑ کر جہلا کو اپنائے گا, اپنا رہبر اپنا امام ایسے لوگوں کو بنائے گا, ایسے لوگوں کی تقریر سنے گا, ایسے لوگوں کی بات سنے گا جن کے اصول, جن کا منہج کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے, جنہوں نے دین سیکھنے میں سلف صالحین کی اتباع نہیں کی ہے, خود مطالعہ کر کے اپنا اصول بنا کر سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں, تو ایسے لوگ ایسے ہی گمراہ ہوں گے جیسے قدریہ گمراہ ہوئے, جیسے خوارج گمراہ ہوئے. اور وہ لوگ راہ حق پر آ جائیں گے جو صحابہ کے فہم کے مطابق سلف صالحین کی اتباع میں کتاب و سنت کو سمجھنے کے پیروکار ہوں گے. تو دیکھیے خوارجی میں وہاں 2000 لوگ حضرت ابن عباس کی دلیل پر مطمئن ہو کر انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا, وہ ہدایت پر آ گئے. اور یہاں ان کی جماعت نے سب کے سب نے رجوع کیا سوائے ایک کے. تو وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ 4000 کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا, زندہ جلا دیا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہمیں سمجھنا ہے کتاب و سنت کو کس طرح سلف صالحین کے منہج پر, اور ایسے شخص سے جس کے پاس سند ہے, ایسے شخص سے جس نے کتاب و سنت کو سمجھنے میں اپنا زندگی گزارا ہے, اپنا وقت لگایا ہے, جس نے کسی استاذ کے ساتھ بیٹھ کر جامع تلمس طے کیا ہے. آپ اسپیکرز کو, اچھا ایک روایت ہے, وہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اس دور میں یعنی دور نبوت میں آج علماء زیادہ ہیں اور خطبہ کم ہے, اور ایک وقت ایسا آئے گا جس میں خطبہ زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہوں گے. لہٰذا دور نبوت سے بالکل مخالف وہ دور ہوگا جس میں خطبہ, اسپیکرز, موٹیویشنل اسپیکرز اور برادرز اور فلانا ہوں گے, انجینئرز اور ڈاکٹر سب جو ہے دین کے نام پر آپ کو واز کریں گے, لیکن آپ کو سننی اس کی ہے, جاننی اس کی ہے, سمجھنی اس کی ہے, صحبت اس کی اختیار کرنی ہے جس نے کسی سے جامع تلمس طے کر کے کتاب و سنت کو براہ راست سمجھا ہے, کتاب و سنت جس لینگویج میں ہے اس لینگویج کو سیکھا ہے, ان اصولوں کو سیکھا ہے جن اصولوں کے ساتھ دین آپ تک پہنچا ہے, ان منہج کو سیکھا ہے جس منہج کے ساتھ یہ دین آپ تک پہنچا ہے. منہج نہیں جانتے, اصول نہیں جانتے, قاعدے نہیں جانتے, عربی کی عین نہیں جانتے, اور کتاب و سنت جس لینگویج میں ہے وہ لینگویج نہیں سمجھتے, پڑھنے تک کی صلاحیت نہیں ہے. آج وہ مفتی بن کے لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہیں, آج وہ جو لوگوں کے جو ہے رہنما اور امام بنے بیٹھے ہیں, ایسے لوگ
یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور جو ان کے پیچھے جا رہے ہیں یہ ان کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یاد رکھیے گا وہ حدیث، خوارجیوں کو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنم کے کتے ہیں. اور یہ قدریہ جو تقدیر کا انکار ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میری امت کے مجوس ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ دونوں یہ کتاب اللہ کے پڑھنے والے تھے، کتاب اللہ کو پڑھنے والے تھے. آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.